بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت نامہ گروپ کے لیے آج کی دوا ایگنس کاسٹس۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ یہ دوا مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء پر بہت اچھا اور گہرا اثر رکھتی ہے۔ خاص کر یہ ان جنسی بیماریوں کو درست کرتی ہے جو جنسی بہرہ سے پیدا ہوئی ہوں۔ حافظے کی کمزوری، یادداشت کمزور، یکسوئی کا فقدان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، بے توجہی، بھلکڑ، غیر حاضر دماغی، کسی کیفیت، اپنے آپ کو خطا کار سزاوار سمجھے، اعتماد کی کمی، اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ اب اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں کیونکہ وہ اپنی جنسی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ مختلف قسم کے علاج جو کہ غلط کیے گئے ہوں، جنسی ہجیان پیدا کرنے والی ادویات کھا کر اس نے اپنا بیڑا غرق کر چکا ہو، اور اب اس میں اپنے پارٹنر کو مطمئن کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس میں خودکشی پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دوا کا مریض فحش موویوں کا شوقین ہوتا ہے، فحش لٹریچر پڑھتا ہے اور فحش گفتگو کرنے میں کا شوقین ہوتا ہے، اقلام بازی، میل ٹو میل سیکس، مشت زنی ہے، ماسٹربیشن، ایکسیسو انٹرکورس، کثرت جماع کا رسیہ ہوتا ہے۔ ان کا عضو تناسل جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ انہیں جریان اور احتلام کا عرضہ لگا رہتا ہے۔ ایگنس کاسٹس کا مریض چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، شادی سے قبل جنسی سرگرمی میں ملوث رہتے ہیں، غیر مردوں اور غیر عورتوں سے جنسی تعلقات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سوزاک گنوریا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے علاج کروا کر وہ سوزاک کو دبا لیتے ہیں جو کہ ان کی جنسی صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ گنوریا کی وجہ سے مرد میں جنسی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے، عضو مخصوص کا میں تناؤ نہ ہونے کے برابر، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ نیند میں بہت معمولی سے۔ عضو تناسل سرد پڑ جاتا ہے، ڈھیلا، گوشت کا سا لوتھڑا، خصیے سرد، سکڑ جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور مرد نامردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سوزاک میں عضو مخصوص سے پیلے رنگ کا مواد بھی بکثرت خارج ہوتا ہے۔ لڑکیوں میں ہر وقت جنسی خیالات جنم لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یا تو انگش زنی کرتی ہیں یا کسی غیر مرد سے تعلق جوڑ لیتی ہیں۔ اس تعلق کی وجہ سے ان کو سلان الرحم جو کہ سفیدی مائل بدبودار ہوتا ہے، سوزاک کے دب جانے سے کثرت حیض کا ہونا یا حیض کا بالکل بھی نہ ہونا،
عورتوں کے امراض میں ایگنس کاسٹس صدیوں پرانا استعمال ہوتا آ رہا ہے. پری مینسچورل سنڈروم کہہ لیں یا پری مینسچورل سمٹمز کہہ لیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ حیض آنے سے قبل مختلف قسم کی علامات کا ظاہر ہونا. ان علامات میں جیسے غصہ آنا، چڑچڑاپن، سر درد، پریشانی، رونا، غمگینی، مزاج کا مستقل بدلنا جیسے کبھی خوشی کبھی غم، کیل مہاسے، اپارا، تھکاوٹ، نیند میں کمی یا زیادتی وغیرہ وغیرہ علامات حیض آنے سے 1 ہفتہ قبل یا 2 ہفتہ قبل نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے یا جنسی بہراربی کی وجہ سے بانجھپن یا حمل قرار پانے میں فرٹیلیٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. حاملہ خواتین میں دودھ کی کمی کو پورا کرتی ہے، اور جن خواتین میں سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے دودھ نہ اترے ان میں دودھ کی افزائش کو بڑھاتی ہے. کمزور پستان میں کو سڈول اور ان کے سائز میں اضافہ کرتی ہے دوا. مینوپوز سمٹمز سنیاس کے زمانے میں علامات جو کہ PMS پری مینسٹرول سنڈروم سے ملتی جلتی ہیں اور ہارمون سے ملتی ان کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے خواتین کے ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے. کمر درد، خاص کر نچلی کمر پٹھی میں درد کو دور کرتی ہے. یہ دوا سیکچول ٹرانسمیشن ڈیزیز STD، وہ بیماریاں جو متاثرہ مرد سے عورت کو یا عورت سے مرد کو لگتی ہیں، جیسے سوزاک، آتشک، جینیٹل آرگنز پہ مسے، دونوں میں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، HIV، ہیپاٹائٹس وغیرہ شامل ہیں، میں اس دوا کو مفید پایا گیا ہے. یہ ایک کہنے کو تو چھوٹی سی دوا ہے، مگر اس دوا کی علامات بہت وسیع ہیں، اور ہومیوپیتھک میں کمال ہے کہ ادویات کو اتنے احسن طریقے سے اور باریک بینی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پروف کیا گیا ہے کہ دکھی انسانیت کی صحت کے لیے بھرپور کام کرتی ہیں. آپ لوگوں کی خدمت میں صرف دعا گو اور دعاؤں کا طالب ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.